ایران کو رعایت دینے کے لیے تیار نہیں، ایران کو جلد پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو یارک پوسٹ سے گفتگو، کہا ایران کو اندازہ ہے کہ امریکہ مزید تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ تہران معاہدہ کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ بے تاب ہے۔ ایرانی صدر پیزشکیان کہتے ہیں مذاکرات کا مطلب ہرگز ہتھیار ڈالا نہیں۔ تہران عزت، اقدار اور قومی حقوق کے تحفظ کے تحت مذاکرات کر رہا ہے۔ کسی بھی قیمت پر ملک کی سربلندی اور عزت کا سودا نہیں کیا جائے گا۔ مسعود پیزشکیان کا کہنا تھا ہمارے قائدین، سائنسدانوں اور فوجی حکام کو شہید کیا گیا، دنیا صرف تماشا دیکھتی رہی۔ ایران طویل مدت کے لیے ایٹمی پروگرام روکنے پر راضی، العربیہ نیوز کا نئی ایرانی تجاویز سے متعلق دعویٰ، بتایا ایران نے ترمیم شدہ تجاویز میں ایٹمی پروگرام مکمل طور پر ختم کرنے کے بجائے طویل مدت کے لیے منجمد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ تجاویز میں افزودہ یورینیم امریکہ کے بجائے روس منتقل کرنے کی مشروط پیشکش کی گئی۔ جنگی نقصانات کے معاوضے کے مطالبے کے بجائے اب ایران کی توجہ اقتصادی مراحت حاصل کرنے پر ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران نے 14 نکاتی تجاویز پاکستانی ثالثوں کے حوالے کی۔ ایرانی تجویز میں پابندیاں ختم اور کشیدگی کم کرنے کے نکات شامل۔ آبنائے ہرمز سے متعلق فریم ورک بھی ایرانی تجاویز کا حصہ ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے ایرانی تیل پر عائد پابندیاں ہٹانے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ نئی امن تجاویز کے مطابق امریکہ مذاکرات جاری رہنے تک ایرانی تیل پر عائد پابندیوں سے عارضی طور پر دستبردار ہوگا۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق امریکہ نے جوہری پروگرام کی حدود سمیت مذاکرات میں کچھ چیزوں پر لچک دکھائی۔ ایران امریکہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے پاکستان سرگرم۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے بتایا جنگ بندی کی نئی تجاویز پاکستانی ثالثوں کے حوالے کر دی۔ تہران واشنگٹن مذاکرات پاکستان کی ثالثی کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بنیادی اختلافات برقرار ہیں لیکن رابطے کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ کہا ایران کی توجہ جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے۔ ایران دشمن سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے، چھوٹی سی غلطی کا بھی بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاکستان جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا تہران کا دورہ تیسرے روز میں داخل۔ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، علاقائی امن اور مذاکرات سے متعلق گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے رابطہ، علاقائی صورتحال اور امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی ثالثی پر گفتگو۔ شیخ محمد نے ایران جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا اور ثالثی کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا فریقین مثبت جواب دیں تاکہ مذاکرات میں پیش رفت، پائیدار امن کا ماحول پیدا ہو۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی میڈیا نے بتایا دونوں رہنماؤں نے جاری سفارتی کوششوں اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ علاقائی امن و استحکام سے متعلق اہم امور بھی زیر غور آئے۔ عراق نے سعودی عرب پر ڈرون حملے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ عراقی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ملک کی فضائی دفاعی نظام نے اپنی فضائی حدود سے کسی ڈرون کے اڑائے جانے کا سراغ نہیں لگایا۔ عراق برادر ممالک پر کسی بھی حملے کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ اسرائیل کی خطے کو پھر جنگ میں دھکیلنے کی کوشش، نیتن یاہو کی ٹرمپ کو فون کر کے ایران پر حملے سے متعلق بات چیت۔ ایکزیوس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی کل قومی سلامتی کے مشیروں سے سچویشن روم میں ملاقات متوقع۔ اہم اجلاس میں ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی پر غور کیا جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ ممکنہ کارروائی کے لیے اسرائیلی فوج کو الرٹ کر دیا گیا۔ امریکہ کے اسلحہ بردار درجنوں طیارے اسرائیل پہنچ گئے۔ جرمنی کے امریکی اڈوں سے اسلحہ لے کر طیارے تل ابیب پہنچے۔ امریکی اسلحہ اسرائیلی فوجی گوداموں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ امداد لے جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی کشتیوں پر بین الاقوامی پانی میں حملہ۔ اسرائیلی فوج نے سعد عیدی سمیت درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا۔ حملے کے وقت سعد عیدی بیان ریکارڈ کر رہے تھے۔ ویڈیو میں اسرائیلی فوج کو حملہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔
ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के एलामिये में कहा था, हमें समंदर में रोका जा रहा है, ये हमारी आखिरी अपडेट हो सकती है। मिशन मुकम्मल तौर पर पुरअमन और शहरी इमदादी मिशन है। कत्ल के मुकदमे में ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 दिन की तौसी। मुलजिमा को सेंट्रल जेल कराची में कायम अदालत में पेश कर दिया गया। बगदादी थाने से मुलजिमा को सख्त सिक्योरिटी में जेल लाया गया। मुलजिमा अनमोल पर बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। सिक्योरिटी खदशात के बायस अनमोल और पिंकी की सिटी कोर्ट में पेशी खतरनाक करार दी गई। दरख्शां पुलिस ने अनमोल पिंकी के अदालती रिमांड के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। अनमोल और पिंकी को साबिक शौहर राना नासिर ने कोकेन बनाने का माहिर बनाया। नासिर अपने 2 भाइयों समेत इस कारोबार में मुलव्विस था। बाद में दोस्त इरफान और बहनोई को भी शामिल कर लिया गया। पुलिस का कहना है नासिर और पिंकी टीम समेत कोकेन का कारोबार लाहौर से कराची लेकर आए। दोनों मियां बीवी पूरे पाकिस्तान में कोकेन सप्लाई करते थे। अनमोल पिंकी ने साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम के कहने पर नासिर से तलाक ली। पिंकी की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आ गई। अनमोल और पिंकी ने गिरफ्तार करने का चैलेंज दिया था, हमने कार्रवाई की, उसके साथियों का भी यही हशर होगा। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का असेंबली में इजहार ख्याल, कहा यह हमारे लिए टेस्ट केस है। जहर इस्तेमाल करने वालों को सामने लाकर तमाशा बनाना नहीं चाहते। किसी के पास मालूमात हों तो बताएं। मंशियात फरोशों को निशाने इबरत बनाना चाहते हैं। कराची सी व्यू हिट एंड रन केस, ARY न्यूज ने हादसे के जिम्मेदार की तफसीलात हासिल कर ली। नुमान अली नामी मुलजिम का ताल्लुक डेरा मुराद जमाली से निकला। गाड़ी ठिकाने लगाने के बाद मुलजिम डिफेंस फेज 7 में दोस्त के घर गया। पुलिस ने हाईवे पर निजी सोसाइटी की लोकेशन मिलने पर छापा मारा तो मुलजिम बलोचिस्तान फरार हो गया। मुलजिम के नाम पर एक कार और एक डबल कैबिन है। हादसे में एक शख्स जाम बहक और 2 जख्मी हुए थे। आज से 26 मई तक गर्मी की शदीद लहर मुतवक्के। NDMA ने मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 42 डिग्री से तजावुज कर जाएगा। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और DG खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गर्मी का खदशा। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह समेत दीगर इलाके हीट वेव की लपेट में रहेंगे। तुरबत से बी, नसीराबाद और लसबेला समेत बलूचिस्तान के अजला में दर्जा हरारत बढ़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल और झेलम समेत खिता पोठोहार में भी बादल बरसेंगे। ऐसे तरक्याती मंसूबों में अवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हो। वजीर आजम की तरक्याती बजट के मंसूबों के जायजा इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों को तरक्याती मंसूबों के लिए तरजीही बुनियादों पर बजट फराहम किया जाएगा। पांडा बॉन्ड्स की कामयाब इजरा और इसकी मार्केट में पजीराई पर वजीर खजाना की तारीफ। वजीर आजम ने रेलवे, IT और वजारत पावर की कारकर्दगी को भी सराहा। वजीर आजम से फ्रीडम होल्डिंग कॉरपोरेशन के बानी तैमूर तोरलोफ की मुलाकात। रिटेल, ब्रोकरेज, इस्लामी बैंकारी, फेंटेक, जिद्दत, कैपिटल मार्केट की तरक्की में ताउन पर गुफ्तगू। मुलाकात में वफाकी वजीर शिजा फातिमा, बिलाल कियानी, तारिक फातमी, हारून अख्तर और आमना बलोच भी मौजूद थे। Cities are not just roads and buildings. They are human stories. When I took oath as the first woman Chief Minister of Punjab, first priority was shelter. Under the flagship program of my government, Apni Chhat Apna Ghar. आए और आलीशान पंजाब देखें। मरियम नवाज की बाकू में दुनिया को दावत। वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब में वजीर आला पंजाब ने कहा, हुकूमतों की कामयाबी तकरीरों से नहीं, लोगों की जिंदगी में लाई गई तब्दीली से नापी जाती है। शहर लोगों की तरक्की की कहानियां सुनाते हैं। जामे इक़दामात से पंजाब में चैलेंजेस पर काबू पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाउसिंग के शोबे में अपनी छत अपना घर का इनकलाबी मंसूबा शुरू किया। पाकिस्तान की क़यादत और अवाम की जानिब से मोहब्बत का पैगाम लाई हूँ। वर्ल्ड अर्बन फोरम में आज़रबाईजान के सदर और अहलिया ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। कोई भी
صوبہ خوراک کی ترسیل بند نہیں کر سکتی، لیکن بدقسمتی سے پنجاب کی حکومت مسلسل خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے علم میں لانے کے باوجود پنجاب کی حکومت کو کوئی یہ منع نہیں کر رہا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی گورنر فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا خیبر پختونخوا کے عوام کو بند گلی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، گیس اور گندم کے معاملے پر امتیازی سلوک بند کیا جائے۔ آپ کی ناکام پالیسی سے خیبر پختونخوا کا امن تباہ ہو رہا ہے۔ گورنر نے کہا جس صوبے سے گیس نکلتی ہے پہلے اس کا حق ہے، بار بار کہا ہے کے پی سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ شاید آصف زرداری ایوان صدر میں بیٹھ کر 18ویں ترمیم کا تحفظ نہ کر سکیں، دعوت دیتا ہوں آئیں 18ویں ترمیم کو محفوظ بنائیں جس پر آپ اور ہم نے دستخط کیے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں میٹ دی پریس سے خطاب، کہا ابھی تک 28ویں ترمیم سامنے نہیں آئی، لیکن نظام اکھاڑنے پچھاڑنے والی کوئی تجویز ہمیں قبول نہیں، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی رائے رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی سے باہمی تعلقات نارملائز کرنے میں کامیاب ہوئے، سیاستدانوں کا ایک دوسرے سے ملنا اچھی بات ہے۔ نواز شریف کے کھانے میں زہر ملایا گیا، سینیٹر ناصر بٹ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا رات کے اندھیرے میں دروازہ توڑ کر کیپٹن ریٹائر صفدر کو گرفتار کیا گیا، پی ٹی آئی نے جو کام کیا آج وہی بھگت رہے ہیں۔ رانا ثنا نے کہا پارلیمنٹ کو عدالتی سزائیں کالعدم قرار دینے کا اختیار نہیں، 9 مئی جیسے واقعات کے مقدمات کا اندراج ظلم نہیں، اپوزیشن کے ساتھ ہر معاملے پر بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دلی دور ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، عوام کا پارا کب چڑھتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ بھاری بھاری بل ہے، آئی پی پیز مافیا ہے، ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ پر کیپیسٹی پیمنٹ ہم دے رہے ہیں، ایل این جی کا سرچارج بھی دے رہے ہیں، فکس چارجز بھی دے رہے ہیں، پھر یہ لیوی بھی دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، عام لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہو اور اپنی عیاشیاں ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جماعت اسلامی نے پیٹرولیم لیوی کے خلاف وفاقی آئینی عدالت سے رجوع کر لیا، درخواست میں موقف اپنایا۔ پیٹرولیم لیوی آئین پارلیمانی بالادستی، وفاقی نظام اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے، یہ ایک ٹیکس کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ فی لیٹر پیٹرول پر 117 روپے لیوی عائد ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر لیوی لگائی، کیا مریم نواز کا اربوں روپے کا جہاز بھی آئی ایم ایف کے کہنے پر خریدا ہے؟ 22 مئی کو ملک گیر احتجاج کریں گے، عید کے بعد پورے ملک میں ہڑتال کریں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات حتمی مراحل میں داخل، آئی ایم ایف کا نئے ٹیکس پالیسی اسکیم اور ٹیکس اقدامات سے 500 ارب روپے جمع کرنے کا مطالبہ۔ ذرائع کا کہنا ہے ایف بی آر مالی سال 2026-27 میں ڈیجیٹل انوائسنگ سسٹم کو مکمل نافذ کرے گا، فائلرز اور نان فائلرز کے درمیان فرق کو مزید بڑھایا جائے گا، کاروباری اور صنعتی شعبوں کے دباؤ کے باوجود سپر ٹیکس ختم نہیں کیا جائے گا۔ حکومت نے غیر ملکی اثاثوں پر ٹیکس وصولی ختم کرنے کی تجویز دی ہے۔ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے مزید 20 اپارٹمنٹ سب لیز ہولڈرز کی انٹرا کورٹ اپیل، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ڈی او کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ دوران سماعت وکیل نے موقف اپنایا، عدالت اپارٹمنٹ مالکان کو تحفظ فراہم کرے، سب لیز کے تحت حاصل حقوق قانونی اور مؤثر قرار دیے جائیں۔ جسٹس اعظم خان نے ریمارک کیے بدھ کو سی ڈی او کو بلا لیتے ہیں، آپ بھی تیاری کر کے آئیں۔ بھارتی عدالت نے قرون وسطی کی ایک اور مسجد مندر قرار دے دی، ہندو باجے بجاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، بت رکھے، موم بتی جلائی، پولیس کی حفاظت میں پوجا کرتے رہے۔ مدھیہ پردیش کی عدالت نے برطانوی دور کا گیزٹ نوٹیفیکیشن مسترد کر دیا، آثار قدیمہ سروے رپورٹ کی بنیاد پر 700 سال تاریخی کمال مولا مسجد غیر قانونی قرار دے دی۔ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا بھوج شالہ کمپلیکس میں واگ دیوی کا مندر ہے، اس مقام پر صرف ہندوؤں کو پوجا کرنے کا حق ہے۔ مسلمانوں کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان، رکن ریاستی اسمبلی اسد الدین اویسی نے ہائی کورٹ کا فیصلہ قانون اور اقلیتی حقوق کے لیے خطرہ قرار دیا۔ معروف مورخ آڈری ٹرکشے کا کہنا ہے کہ بھارت میں مسجدوں کو نشانہ بنانا ہندوتوا اسلاموفوبیا کا حصہ ہے۔
ملک کے 79 مخصوص اضلاع میں خصوصی انسداد پولیو مہم 24 مئی تک جاری رہنے والی مہم کے دوران 1,90,00,000 بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ انسداد پولیو مہم پاکستان اور افغانستان میں بیک وقت چلائی جا رہی ہے۔ عید قرباں کی آمد شہر شہر مویشی منڈیاں سج گئے۔ کراچی کے مویشی منڈی میں بھاؤتاؤ، خریداروں کا قیمتیں زیادہ ہونے کا شکوہ۔ لاہور کی منڈیوں میں گائے اور بیل کے مقابلے میں بکروں اور چھتروں کی مانگ، اونٹ بھی خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ اور معروف گلوکار علی ظفر آج اپنی 46ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ علی ظفر کو گانے چھندوں کی آنکھ میں ایک نشہ ہے سے بے پناہ شہرت ملی۔ علی ظفر کو پرائڈ آف پرفارمنس سمیت متعدد ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔